بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم منیر شاہ کرے۔ میں تھوڑا سا عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ بیت المقدس کیا ہے؟ القدس، اور یہ ایک جھگڑا بھی ہے جو یہودیوں کے ساتھ ہمارا چل رہا ہے۔ اس میں سفر تو بیچارے فلسطینی کر رہے ہیں، اور ان کا پرانا بھی مسئلہ ہے یہودیوں اور مسلمانوں کا، لیکن عربوں کا اور ان کا یہودیوں کا، لیکن بالخصوص یہاں جو خون بہہ رہا ہے یہ تو فلسطینیوں کا بہہ رہا ہے، وہ سفر کر رہے ہیں۔ باقی مسلمان تو چلو بیٹھے دعائیں کر رہے ہیں، بس دعائیں کر رہے ہیں اور تو کچھ نہیں کر رہے۔ وہ نا یا تو ان کی مدد کسی طریقے سے کی جائے، وہ نہیں، وہ کچھ نہیں ہو رہا، زیادہ تر دعائیں ہی ہو رہی ہیں۔ تو یہ کیا ہے القدس؟ جب بھی ہم بات کرتے ہیں کہ ہم القدس کو ذات کروا لیں گے یا القدس کیا ہے جب آتا ہے تو ہمارے سامنے ہمیں وہ جو گولڈن رنگ کا گنبد ہے وہ دکھایا جاتا ہے، وہ آ جاتا ہے۔ جب بھی بیت المقدس کی القدس کی بات ہوگی تو وہ سامنے آ جاتا ہے، وہ گولڈن رنگ کا جو ہے، جسے گنبد صخرہ کہتے ہیں۔ اس کا نام گنبد صخرہ ہے، صخرہ، یہ گنبد خضرا اور یہ مدینہ شریف والا، اور وہ گنبد صخرہ اس کو بولتے ہیں۔ وہ آ جاتا ہے، سوچتے نہیں ہیں، غور نہیں کرتے بالکل ہی۔ صخرہ کسے کہتے ہیں؟ کیوں اس کا نام صخرہ پڑا ہے جی؟ اس کو کیوں کہتے ہیں ایسا؟ بھائیو، صخرہ چٹان کو کہتے ہیں۔ چٹان پر بنا ہوا گنبد۔ چٹان پر بنے گنبد کی کیا اہمیت؟ ادھر بہت چٹانیں ہیں، اس کی کیا اہمیت؟ پہاڑوں پر بنے، وہ خاص چٹان ہے۔ وہ خاص چٹان وہ ہے جس پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہیکل عبادت کی جگہ، جو ان کی عبادت گاہ تھی، وہ تھی اس چٹان کے اوپر کمرہ بنا ہوا، اس کے اوپر وہ گنبد ہے، اس کو گنبد صخرہ کہتے ہیں۔ تو مسجد اقصی کہاں ہے؟ ہم تو اس کو مسجد اقصی سمجھتے ہیں، کہتے ہیں وہ مسجد اقصی ہے۔ میرے بھائیو، کتنی کہانیاں وہ معراج شریف والی اس کے ساتھ لگی ہوئی، ہاں جی۔ اور میں نیٹ پر یہ بھی دیکھا تھا کہ وہاں کچھ ایک جگہ بنائی ہے، تہ خانے میں نیچے جا کے لوگوں کو زیارت کرواتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو براق تھا اس کو جا کر وہاں باندھا تھا۔ براق کیا ہے؟ برق کیا ہے؟ بجلی کی جمع، براق، بجلیوں کو رسے کے ساتھ، مطلب جیسا کوئی گھوڑا ہے، جانور ہے، ایسی چیز ہے۔ کیا چیز بنائی یار، کیا چیز بنائی ہم نے، کیا کر دیا ہے۔ اچھا، یہ سب تھا، یہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت، آپ نے بیت المقدس فتح کیا تو انہوں نے شرط لگائی کہ ہم بغیر قتل و غارت گری کے یہ کو دے دیتے ہیں آپ کو، اگر آپ کا امیر آئے ہمارے پاس سامنے بات کرنے کے لیے تو ہم دے دیں گے، ان کو چابی دے دیں گے شہر کی۔ لہٰذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں گئے۔ وہ لمبا، وہ بھی کہانی ایک بڑی، آپ کا غلام اسلم آپ کے ساتھ، وہ اونٹ پر سوار ہونا، اور وقفے سے ایک نے غلام نے سوار ہونا، پھر آپ نے سوار ہونا، جو چلے گئے آپ ادھر، تو انہوں نے وہ چابی آپ کے حوالے کر دی، شہر آپ کے حوالے کر دیا، اور وہاں آپ نے نماز بھی ظاہر پڑھی، جتنی بھی ہوں گی وہ پڑھی ہوں گی۔ تو وہاں نماز کا جب وقت ہوا تو وہاں کا جو چرچ تھا اس کے پادری نے آپ کو کہا کہ آپ ہمارے چرچ میں نماز پڑھ لیں، تو آپ نے نہیں پڑھی۔ آپ نے کہا کہ نہیں، میں نماز پڑھوں، عدت ہو سکتا ہے کل مسلمان کے اس کو زبردستی مسجد بنا دیں۔ ایسا جہاں دیدہ حکمران، انہوں نے ادھر نماز ادا نہیں کی۔ اچھا، اگر ادھر مسجد اقصی ہوتی تو پادری یہ بات کہتا ہی کیوں کہ اتنی بڑی مسجد، چلیں اگر صرف مسجد ہی ہوتی تو پھر بھی وہ کہہ دیتا کہ ہمارے چرچ میں برکت کے لیے پڑھ لیں نماز، نہیں، مسجد ادھر مسجد ہوتی۔ اگر مسجد اقصی ہوتی، دیکھو یہ اتنی بڑی بات تھی کہ مسجد اقصی کے ساتھ معراج شریف ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں گئے ہیں، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں نماز پڑھتے، نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ بتائیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کہاں پڑھی؟ بتاتی ہے کوئی تاریخ؟ دیکھ لیں، کھنگال لیں القدس کی تاریخ، کھنگال لیں مسجد اقصی کی
تاریخ کھنگال لیں دیکھ کوئی ہے ادھر تو مسجد تھی ہی نہیں کوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جگہ، یہ چٹان والی جگہ جسے صخرہ کہتے ہیں جہاں گنبد بنا ہے، یہ اس وقت یہودیوں اور عیسائیوں کی آپس میں بڑی دشمنی ہوتی تھی، تو انہوں نے اس کو کوڑا دان بنایا ہوا تھا، گندگی کی جگہ بنائی ہوئی تھی، سارے شہر کی گندگی ادھر پھینکتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو صاف کیا، بالکل صاف کر کے آپ نے وہاں قبلہ کا رخ متعین فرمایا، اور وہیں کہیں پاس چٹان تو چھوٹی ہے، جس کے اوپر وہ گھر تھا، ایک کمرہ تھا، جتنا بھی ہوگا وہاں سے ہٹ کے کہیں کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ساتھ مسجد بھی ایک ہے، اگر نقشہ آپ دیکھیں صحیح طریقے سے پرانی مسجد نظر آتی ہے، خستہ حال سی، وہ کہتے ہیں وہاں پڑھی آپ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ نماز، اور شاید اس مسجد کا نام بھی مسجد عمر ہے، ادھر مسجد عمر ہے، اگر میری توثیق کرنا چاہے تو کر دے، بتا دے کہ مسجد عمر کون سی ہے، تو وہ مسجد عمر ہے۔ وہاں کوئی مسجد نہیں تھی اس وقت، صرف آپ نے وہاں نماز پڑھی تھی، نماز پڑھنے کے بعد وہ اس کو مسجد بعد میں بنا دی تھی۔ یہ میرے بھائیو بات ہے، یہ جو گنبد ہے یہ اموی خلیفہ غالباً سلیمان اور اس کا بھتیجا جو اس کے دور حکومت میں، یہ تیسرا خلیفہ جو ہے امیوں کا بنی امیہ کا، اس نے یہ تعمیر کروایا ہے 72 ہجری میں، 72 ہجری میں یہ گنبد اس نے تعمیر کرایا، اس چٹان کے اوپر جس پر ہیکل سلیمانی تھا، جس کے لیے وہ یہودی اب کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا ہے، ہم نے ہیکل بنانا ہے، اس کے اوپر یہ گنبد بنایا، بعد میں یہاں اسی وقت ہی ہم نے ادھر مسجد بنا لی۔ وہ بات جس کے لیے عمر رضی اللہ عنہ ڈر رہے تھے، یا ڈر جو کہہ لیں، ان کی حکمت تھی کہ میں چرچ میں نماز نہ پڑھوں، ایسا نہ ہو کل زبردستی مسلمان ادھر قبضہ کر کے چرچ کو گرا کے ان کی عبادت گاہ کو اب مسجد بنا لیں۔ ہم نے وہی کام کیا، اس کو تو مسجد یہ تو تھا ہی صخرہ، گنبد بعد میں یادگار کے طور پر اس کو گنبد بنا دیا ہے، اور ہم نے وہاں مسجد بنا لی، اور ایسا قبضہ کر لیا، نام بھی نہیں لینے دیتے ان کو۔ میرے بھائیو میں یہ بات ڈرتے ہوئے کر رہا ہوں، آپ کو میں یہ بتا دوں کہ وہ سورۃ مائدہ کی جو آیت ہے کہ یہودی اور جو ہیں یہ مشرک، یہ تمہارے سب سے برے دشمن ہیں مسلمانوں کے، میرا ایمان ہے اس پر، ایسا ہی ہے، لیکن اسی مائدہ میں ہی ایک آیت ہے کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس حد تک نہ لے جائے کہ تم انصاف ہی نہ کر سکو، انصاف نہ کرو۔ انصاف کی بات تو کرنی چاہیے، وہ بے شک ہمارے سب سے بڑے دشمن ہیں، یہودی مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن ہیں، سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والے ہیں، اسی طرح مشرک ہندو، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ انصاف نہ کریں، ان کی عبادت گاہوں کو گرا دیں، ان کی عبادت گاہوں پر قبضہ کر لیں، یہ تو ظلم ہے، یہ تو زیادتی ہے۔ تو میں بس تھوڑا سا یہ القدس بیت المقدس یہ میں آپ کو بتانا چاہتا تھا۔ بیت المقدس تو پورا شہر ہے، اس کو برانی میں یروشلم کہتے ہیں، عربی میں بیت المقدس کہتے ہیں، تقدیس اس کی ہیکل سلیمانی کی وجہ سے ہے، وہ ہیکل سلیمانی جس چیز پر، جس چٹان پر تھا، وہ گنبد صخرہ بنا دیا گیا ہے، اب اس کے اوپر وہ گنبد ہے۔ بس لمبی بات اور کیا کرنی، اتنی کافی اگر آپ بات کو سمجھیں، جو اتنی بات واضح ہے قبلہ اول کی، وہ ہم مانتے نہیں ہے، تو یہ بات کیا ماننی، اس پر پوری امت لگی ہوئی ہے، میری سمجھ میں نہیں آتی یہ بات ہے۔ اور پڑھیں دیکھیں، گوگل تو بڑی ایک نعمت مل گئی ہے ہمیں، جو ہر چیز جو بھی کھنگالیں نکل آتی ہے، تھوڑی سی ریسرچ کر لیں، دیکھ لیں کہ یہ کیا چیز ہے۔ اگر یہ مسئلہ حل ہو جائے، میں یہ باقی بہت ظلم کر رہا ہے، جارے ہے اسرائیل، اگر یہ مسئلہ حل ہو جائے کہ یہ جو ہیکل سلیمانی، ان کی پیغمبر، ہمارے بھی وہ پیغمبر ہیں، ہمارا ایمان بھی ہے سلیمان علیہ السلام پر، وہ جگہ ان کو دے دی جائے، جس طرح ہم نے یہ سکھوں کی راہداری بنا کے کرتارپور کی ان کو دے دی ہے، ان کا ہے، ٹھیک ہے، ہم بھی چلے جاتے ہیں سیر کرنے کے لیے جو بھی ہے، لیکن وہ جو خاص ایک جگہ ہے ان کی دریا، وہ دیواریں گریا جہاں وہ کہتے ہیں صرف ایک اس کمرے کی دیوار ہی بچی ہے، اس کو پوچھتے جو بھی ان کا مذہب ہے، جو بھی کرتے ہیں کرنے دیں، ان کو دے دیں۔
یہ ان کی جگہ بنتی ہے، ہم نے بعد میں بنائی، بعد میں قبضہ کیا سارا کچھ، اور یا بتا دیں کہ یہ ہے مسجد اقصی، یہ بھی نہیں ہے، کہیں نہیں ہے۔ کوئی کہہ دے، کوئی فتویٰ دے دے کہ یہ گنبد صخرہ جو ہے یہ مسجد اقصی ہے، نہیں ہے، ایسا نہیں، کوئی بھی نہیں دے سکتا فتویٰ، ہے ہی نہیں، جب تو فتویٰ کیا دے گا؟ یہ گولڈن جو گنبد ہے، گنبد صخرہ ہے، چٹان پر بنا ہوا ہے، یہ چٹان پر ہیکل سلیمانی تھا۔ بس یہ میں گنبد صخرہ کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا تھا۔ آپ کی مہربانی، آپ نے میری بات سنی۔